میرے کرم فرما آج کے مشاعرے کی باوقار صدارت سید صلاح الدین صاحب، فیضان بھائی اور پانڈے جی، چترویدی جی، دیگر ان کے سبھی ساتھی جنہوں نے اس خوبصورت مشاعرے کا انعقاد کیا۔ کئی سال کے بعد اس کالج میں میری حاضری ہو رہی ہے۔ یہ جو شمع دیکھ رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ یہ مشاعرہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے، میں وہ شعر تو بعد میں پڑھوں گی، اس کے سہارے کے لیے ایک مطلع پڑھتی ہوں اور آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ یہاں تعداد میں آپ کم ضرور ہیں لیکن آپ ہزاروں پہ بھاری ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی، مجھے ایسی امید ہے آپ سے۔ اجازت چاہتی ہوں، پیش کرتی ہوں، سنیں سر اجازت۔ تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ۔ تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں، میرے غم میں رونے والے تیرے پاس آ رہی ہوں، میرے غم میں رونے والے تیرے پاس آ رہی ہوں، تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں۔ آپ شریک ہوئے، آپ کی بہت احسان مند ہوں۔ آج کا یہ مشاعرہ شبینہ ادیب کا یہ شعر بطور خاص آپ کی دعائیں آپ سب میرے لیے قابل احترام۔ سنیں کہ مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن، مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن، وہ مکان جلا رہے ہیں میں دیے جلا رہی ہوں، وہ مکان جلا رہے ہیں میں دیے جلا رہی ہوں، تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں۔ بہت شکریہ۔ مجھے بہت ڈری سہمی اس لیے تھی کہ آپ تھوڑا سا سردی کھائے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، لیکن آپ نے میری ہمت افزائی کی، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ادھر سے کچھ آوازیں آئیں، میں بہت سنتی ہوں، اللہ کا شکر ہے، لیکن سب خدمت کروں گی، بس تھوڑا سا وقت کم ہے، جتنا وقت مجھے ملا ہے اتنے چاہتی ہوں کہ میں آپ کی شرکت کروں اور آپ کو شعر سنا کے جاؤں۔ سنیں ارشاد۔ اپنا غم اس طرح تھوڑا کم کیجئے، کیا کہنا، واہ، اپنا غم اس طرح تھوڑا کم کیجئے، کیا کہنا، دوسروں کے لیے آنکھ نم کیجئے، دوسروں کے لیے آنکھ نم کیجئے، کچھ غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، کچھ غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، آپ اپنی ضرورت کو کم کیجئے، آپ اپنی ضرورت کو کم کیجئے، آپ اپنی ضرورت کو کم کیجئے۔ بہت شکریہ۔ ان کو رسوائی سے لڑتے نہیں دیکھا ہم نے، ان کو رسوائی سے لڑتے نہیں، ان کو رسوائی سے لڑتے نہیں دیکھا ہم نے، ان کی عزت کو اجڑتے نہیں دیکھا ہم نے، ان کی عزت کو اجڑتے نہیں دیکھا ہم نے، وہ جو گھر آتے ہیں محنت کی کمائی لے کر، وہ جو گھر آتے ہیں محنت کی کمائی لے کر، ان کے بچوں کو بگڑتے نہیں دیکھا ہم نے، ان کے بچوں کو بگڑتے نہیں دیکھا ہم نے۔
بہت شکریہ صلاح بھائی. ان کے بچوں کو بگڑتے نہیں دیکھا ہم نے. ابھی میرے محترم بھوشن تیاگی جی نے ایک نظم پڑھی, بہت سارے اشعار پڑھے جی, میں پیش کروں گی انشاءاللہ تعالی. میں شعر پڑھتی ہوں, وقت کم ہے. تو بھائی ریئل ہیرو ہے ہمارا آج کا ہمارا یہ گنگا جمنی سٹیج ہمیشہ اسی طرح کا مشاعرہ ہوتا ہے یہاں بسکھاری کالج میں. میں 4 مصرے پیش کرتی ہوں. اب آپ پڑھنا شروع کر دیں, بس ہو گیا. اپنی ڈالی سے بچھڑے الگ ہو گئے. واہ واہ واہ. اپنی ڈالی سے بچھڑے الگ ہو گئے. کیا کہنا. پیڑ کے سارے پتے الگ ہو گئے. پیڑ کے سارے پتے الگ ہو گئے. ایشور بھی وہی ہے, خدا بھی وہی. ایشور بھی وہی ہے, خدا بھی وہی. جانے کیوں اس کے بندے الگ ہو گئے, اس کے بندے الگ ہو گئے. کیا کہنا, کیا کہنا. اپنی مرضی نہیں, آپ کے مرضی کے مطابق چلتی ہوں. چند شعر سناتی ہوں, اس کے بعد وہ نظم آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. سنیں ارشاد. ان دنوں 2 شعر میں جو پڑھ رہی ہوں وہ میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی پڑھ دوں. ندیم بھائی, آپ نہیں پڑھوں گے تو آپ ضرور کہیں گے مجھے ایسا میں جانتی ہوں. جی چاہتی ہوں, کبھی پڑھا کرتی تھی صلاح الدین بھائی. یہ غزل میں 25-30 سال پہلے جب پڑھتی تھی, اور ایک مرتبہ, اور شاید اسی غزل کو سن کے مجھے اس بات کا ناز ہے, فخر ہے, کیفی صاحب نے جب مجھے سنا, کیفی اعظمی صاحب نے, تو وہ انہوں نے مجھے اپنے شیروانی سے چپکے سے 100 کا نوٹ نکالا اور مجھے چپکے سے ہاتھ میں رکھ دیا, اور مجھے اتنی دعائیں دیں کہ آج ان دعاؤں کا صدقہ ہے, اور آپ سب کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ میں آج سب کی خدمت میں یہ شعر پڑھنا چاہ رہی ہوں, اور مجھے حکم مل رہا ہے کہ میں پڑھوں. سنیں, میں وہ شعر میں پڑھنا چاہتی ہوں. جی شبینہ صاحبہ پڑھیے. ہنسو گے بولو گے دنیا سے دل لگاؤ گے. ہنسو گے بولو گے دنیا سے دل لگاؤ. جاگے بس کھاری. ہنسو گے بولو گے, آپ نے مجھ سے سنے نہیں ہوں گے یہ شعر, اس لیے میں سناتی ہوں کہ سناؤں, میں چاہتی ہوں. ہنسو گے بولو گے, کیا کہنا, دنیا سے دل لگاؤ گے. ہنسو گے سے دل لگاؤ گے. ہنسو گے بولو گے دنیا سے دل لگاؤ گے. مگر بتاؤ ہمیں بھول تو نہ جاؤ. بہت شکریہ. مگر بتاؤ ہمیں بھول تو نہ جاؤ گے. بہت شکریہ محترم. ہنسو گے بولو گے دنیا سے دل لگاؤ گے. ندیم بھائی, اگر آج میرے محترم کرم فرما انور جلال پوری صاحب ہوتے, یقین جانیے پھر وہ قصہ بیان کرتے اور میں یہ غزل جو پیش کر رہی ہوں وہ سناتے, وہ منظر سناتے. بہرحال میں فخر محسوس کر رہی ہوں اس شعر کو پڑھ کر. سنیں کہ تمہارے لب کا تبسم بھی روٹھ جائے گا. 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 ہمارے غم کی جو لوگوں ہنسی اڑا گے. واہ واہ واہ
वाह 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 वाह, क्या कहना क्या हमारे कहना। गम की जो लोगों हंसी उड़ाओगे, हंसी उड़ाओगे, न वाह, वाह, जाने देते आहा, कभी दूर अपनी आँखों से। क्या कहना वाह वाह वाह। न जाने देते कभी दूर अपनी आँखों से, जो ये समझते कि फिर लौट कर न आओगे, जो ये समझते कि फिर लौट कर न आओगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वाह वाह। आप सुने 2-3 शेर, उसके बाद वो नज्म इजाजत चाहती हूँ मैं पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया। तुम जहाँ हो, वाह, ये मुझे मालूम था, सुनो भाई सुनो। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। वाह 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 वाह। तुम, बहुत शुक्रिया। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। वाह। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, वाह, तुम वाह, 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 समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम। मुझे फ़ख्र है कि सलाहुद्दीन भाई की सदारत में आज का ये खूबसूरत मुशायरा नज़्म करना चाहती हूँ। ये शेर सुने। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। तुम फलक हो मैं ज़मी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम फलक हो मैं ज़मी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। मैं तो ठीक ठाक पढ़ रही हूँ ना, तो ज़रा सा बताइए कि मैं कैसा पढ़ रही हूँ। एक बार अपनी तालियों से मेरी हिम्मत अफजाई कीजिए। बहुत शुक्रिया, बस यही चाहिए मुझे। बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात, अरे क्या बात, बहुत शुक्रिया। यही पुरानी दाद भी वही है। बहुत शुक्रिया। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ। और ये शेर कि क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। दिल टटोलो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। दिल टटोलो मैं वहीं हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इतने बड़े लोग असल में जब बैठे होते हैं
تو کچھ لوگوں کے چہرے ایسے لگتے ہیں جیسے دعوت میں ولیمے میں آئے ہوں، مشاعرے میں نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، آپ کی موجودگی کو سلام کرتی ہوں اور آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ اس ادب کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے یہی بہت خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کی شکریہ ادا کرتی ہوں اور یہ شعر غزل کا پڑھنا چاہتی ہوں، آپ کی شرکت چاہتی ہوں، سنیں۔ یہ جو مجھ پر نور ہے، یہ نور ہے ایمان کا، یہ جو مجھ پر نور ہے، یہ نور ہے ایمان کا، میں کہاں اتنی ہنسی ہوں تم سمجھتے کیوں نہیں، میں کہاں اتنی ہنسی ہوں۔ غزل ختم ہو گئی ہے، تالیاں بجائیے۔ بہت شکریہ۔ اچھا اچھا، ارے کیا بات ہے، مجھے معلوم ہے خاموش لب ہیں، مجھے معلوم تھا خاموش لب ہیں، جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے۔ آپ نے حکم دیا ہے، آپ کی ذمہ داری، لیکن پڑھنے سے پہلے ایک بات اور کہتی ہوں، اس مشاعرے کی اتنی خوبصورت نظامت ہوئی ہے تو آدھا کریڈٹ ندیم فروخ صاحب کو جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ مشاعرہ آج کا واقعی بہت کامیاب ہوا ہے، ایمانداری کی بات۔ خاموش لب ہیں، جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے، ابھی تکلف ہے گفتگو میں، ابھی محبت نئی نئی ہے، ابھی تکلف ہے گفتگو میں، ابھی محبت نئی نئی ہے، خاموش لب ہیں، ابھی نہ آئے گی نیند تم کو، ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا، ابھی نہ آئے گی نیند تم کو، ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا، ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ، ابھی یہ چاہت نئی نئی ہے۔ بہت شکریہ۔ خاموش لب ہیں، جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے۔ آج کا یہ مشاعرہ اور شبینہ ادیب کا یہ شعر کہ بہار کا آج پہلا دن ہے، چلو چمن میں ٹہل کے آئے، بہار کا آج پہلا دن ہے، چلو چمن میں ٹہل کے آئے، فضا میں خوشبو نئی نئی ہے، گلوں میں رنگت نئی نئی ہے، خاموش لب ہیں، جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے۔ ایک تازہ شعر سناتی ہوں، اجازت ہو تو میں سناؤں کہ جو ہے سیاست میں مدتوں سے، جو ہے سیاست میں مدتوں سے، وہ سب سے ملتے ہیں سر جھکا کر، جو ہے سیاست میں مدتوں سے، وہ سب سے ملتے ہیں سر جھکا کر، یہ تیرا اترانا کہہ رہا ہے، تیری سیاست نئی نئی ہے۔ خاموش لب ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ میراج بھائی، خاموش لب ہیں، جھکی ہیں پلکیں، دلوں میں الفت نئی نئی ہے۔ اب یہ شعر آپ کو زیادہ اچھا لگے گا کہ جو خاندانی، کتنے اچھے آج خاندانی ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ ہمت دے رہے ہیں۔ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے،
بہت شکریہ. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. یہ شعر ہمارے ڈائس کا ہے, ہمارے منچ کا ہے. آپ سب سے محبتیں چاہتی ہوں, دعائیں چاہتی ہوں, شعر پیش کرتی ہوں. سنیں کہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا, ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں. ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں, ابھی تو شہرت نہیں. واہ 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 واہ. بہت مہربانی, بہت شکریہ. بھائی شبینہ صاحبہ, میں ایک آپ یہ غزل تو شاندار پڑھی رہی ہیں. معراج بھائی پہ میری ابھی نظر پڑی, انہوں نے پورے دن شاعروں کی جتنی خدمت کی ہے یہاں ہوٹل میں, کوئی دو رائے نہیں ہے نا. یہ میں چاہتا ہوں ذرا سا ایک بار معراج بھائی کے لیے ذرا سا تالیاں بجا دیجیے. بہت خیال رکھا, واقعی بہت تواضع جو کی ہے انہوں نے, میزبانی جو کی ہے, نہیں اس کا ذکر کرنا ضروری بنتا ہے. میں نے اس لیے, اور ہم لوگ اور بھی جگہ معراج بھائی کو لے کے جا سکتے ہیں, ان کو لے کے چلیں گے ایک آدھ جگہ. اور بہت شکریہ معراج بھائی, آپ کی محبتوں کو اور آپ کے مہمان نوازی کو سلام. جس طرح سے آپ نے ہم سب کا خیال رکھا کہ خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی. غزل کا مقطع بطور خاص سنے, اس کے بعد دو تین بند اس نظم کے. کہ ابھی میں کیسے کہوں شبینہ, واہ واہ واہ, ابھی میں کیسے کہوں شبینہ, وفا نبھائیں گے وہ ہمیشہ. ابھی میں کیسے کہوں شبینہ, وفا نبھائیں گے وہ ہمیشہ. کہ میرے دل کی زمین پہ ان کی ابھی حکومت نہیں. خاموش لب ہیں ہیں پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے. اب آئیے وہ نظم سناتی ہوں. جب میں ہندوستان کے باہر دبئی ہو, بحرین ہو, جدہ ہو, امریکہ ہو, آسٹریلیا ہو, جہاں جاتی ہوں اس نظم کے لیے مجھ سے فرمائش ضرور کی جاتی ہے. مجھے حکم ملتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. یہاں کے بہت زیادہ لوگ باہر ہیں, میں سمجھتی ہوں اس خطے کے. جہاں جاتی ہوں وہاں وہ لوگ ملتے ہیں. وہی بھائی جان, وہی پڑھ رہی ہوں. مجھے معلوم ہے آپ کا درد میں سمجھ رہی ہوں اس وقت. بہت یاد آتی ہے بھابھی کی آپ کو, ماشاءاللہ آنی بھی چاہیے. نہیں, میں سیدھے یہ ان کا کیس الٹا ہے. اچھا, کسی اور کی یاد آتی. جی. اچھا, یہ آپ زیادہ سمجھتے ہیں بھائی, اتنا تو نہیں. جتنے مجھے سمجھنا چاہیے میں اتنا ہی سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں, اس سے زیادہ نہیں. میں سیدھے نظم پڑھتی ہوں جس کا عنوان ہے تم میرے پاس رہو. میں آپ نے مجھے حکم دیا ہے, ملاحظہ کیجیے گا, خاص آپ نے حکم دیا ہے اس لیے آپ کو تعمیل کرتی ہوں. سیدھے سنیں. ارشاد. میری امید میرا پیار میری آس رہو. تیسرے پہ آپ کی توجہ ہونا چاہیے, اس لیے آپ نے حکم دیا ہے. موڈ میں پڑھ دو آپ اور موڈ میں سن لیں یار. نہیں, سن رہے موڈ میں, میں ہمت کروں گی اور میں کوشش کروں گی کہ میں پڑھ سکوں. بہت شکریہ ندیم بھائی. میری امید میرا پیار میری آس رہو. بس مائک ایسے ہی رہنے دینا. بہت شکریہ, بہت عمدہ مائک ہے. میری امید میرا پیار میری آس رہو. تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو. تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو. میری امید میرا پیار میری آس رہو. ہم سنیں. روزی روٹی کے لیے اپنا وطن مت چھوڑو. روزی روٹی کے لیے اپنا وطن مت چھوڑو. جس کو سینچا ہے لہو سے وہ چمن مت چھوڑو. جس
کو سینچا ہے لہو سے وہ چمن مت چھوڑو، جا کے پردیس میں چاہت کو ترس جاؤ گے، جا کے پردیس میں چاہت کو ترس جاؤ گے، ایسی بے لوث محبت کو ترس جاؤ گے، ایسی بے لوث محبت کو ترس جاؤ گے، پھول پردیس میں چاہت کا نہیں کھلتا ہے، عید کے دن بھی گلے کوئی نہیں ملتا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میرے پاس رہو، میں کبھی تم سے کروں گی نہ کوئی فرمائش، میں کبھی تم سے کروں گی نہ کوئی فرمائش، عیش و آرام کی جاگے گی نہ دل میں خواہش، عیش و آرام کی جاگے گی نہ دل میں خواہش، مریم و سیتا کی باندھی ہوں بھروسہ رکھو، مریم و سیتا کی باندھی ہوں بھروسہ رکھو، میں تمہارے لیے جیتی ہوں بھروسہ رکھو، میں تمہارے لیے جیتی ہوں بھروسہ رکھو، لاکھ دکھ درد ہو ہنس ہنس کے گزر کر لوں گی، پیٹ پر باندھ کے پتھر بھی بسر کر لوں گی۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ محترم۔ کیا کہنا، کیا تم کہنا۔ مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میرے پاس رہو، تم اگر جاؤ گے پردیس سجا کر سپنا، تم اگر جاؤ گے پردیس سجا کر سپنا، اور جب آؤ گے چمکا کے مقدر اپنا، اور جب آؤ گے چمکا کے مقدر اپنا، میرے چہرے کی چمک خاک میں مل جائے گی، میرے چہرے کی چمک خاک میں مل جائے گی، میری زلفوں سے یہ خوشبو بھی نہیں آئے گی، میری زلفوں سے یہ خوشبو بھی نہیں آئے گی، ہیرے اور موتی پہن کر بھی نہ سج پاؤں گی، سرخ جوڑے میں بھی بیوہ سی نظر آؤں گی۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میرے پاس رہو۔ نظم کا آخری بند، اس کے بعد آپ سب کی دعائیں چاہوں گی اور شرکت چاہوں گی۔ بند پیش کرتی ہوں، سنیں کہ درد فرقت غم تنہائی نہ سہ پاؤں گی، درد فرقت غم تنہائی نہ سہ پاؤں گی، میں اکیلی کسی صورت بھی نہ رہ پاؤں گی، میں اکیلی کسی صورت بھی نہ رہ پاؤں گی، میرے دامن کے لیے باغوں میں کانٹے نہ چنو، میرے دامن کے لیے باغوں میں کانٹے نہ چنو، تم نے جانے کہ اگر ٹھان لی دل میں تو سنو، تم نے جانے کہ اگر ٹھان لی دل میں تو سنو، اپنے ہاتھوں سے مجھے زہر پلا کر جانا، میری مٹی کو بھی مٹی میں ملا کر جانا، تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میرے پاس رہو۔ بہت 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 شکریہ۔ وہی تو دیں گے جی، میں پیش کرتی ہوں 2-3 شعر، ملاحظہ کیجئے گا۔ جی جی۔
अभी वक्त है। हाँ अरे भाईजान थोड़ा सा तहज्जुद गुजार लग रहे हैं तो पढ़ लीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। मैं पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। इरशाद। सीधे सीधे मोहतरम का हुक्म है, मैं जी जी इरशाद इरशाद। और मुझे पढ़ना भी चाहिए। आज का ये गंगा जमनी हमारा डाइज है और ये एक पैगाम के तौर पर, एक मिशन के तौर पर, ये गज़ल दुआ के तौर पर आपकी खिदमत में इरशाद हाज़िर इरशाद हूँ। इरशाद। बस आप शरीक हो जाएं उसी तरह से। हमेशा एक दूसरे के हक में, अनवर भाई कहते थे, सलाउद्दीन भाई सुनिए इस गज़ल। मैं सरजमीन पे पढ़ रही हूँ, बार बार मुझे मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब याद आ रहे हैं और शहरियार को देखती हूँ तो मुझे बहुत याद आते हैं। उनकी बहुत कोशिशें, उनकी काविशें, उनकी दुआएं हम सबको यहाँ तक लाने में हैं। हम नाज करते हैं इस सरजमीन को और इस सरजमीन के एक शख्स को जिसने शबीना अदीब को शबीना अदीब बनाने की कोशिश की। अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आप हुक्म देते हैं, मेरे लिए ये सबसे बड़ा ऑनर है। बस हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। वाह वाह वाह। सुने बस क्या कहना, हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। जिस तरह भी आप सुन रहे हैं, आप मौजूद हैं, आप ऐसे ही सुनिए, आपकी शिरकत चाहिए, बस इसी तरह से मैं पढ़ती हूँ। कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, क्या कहना, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक, और आप लोग भी जरा सा ताली वाली बजा के जरा सा सदाएं बुलंद कर दीजिए, दादा तहसीन की लगे कि हाँ आप इस वक्त जागने का वक्त है, सोने का नहीं है। इसलिए मैं ये गजल पढ़ रही हूँ कि हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। शेर सुनाती हूँ जहाँ जहाँ तक इरशाद ये खूबसूरत समाते, शेर पेश करती हूँ, सुने। अता करें। जहाँ मुकद्दर मिलाएगा अब वहाँ मिलेंगे, ये शर्त कैसी। जहाँ मुकद्दर मिलाएगा अब वहाँ मिलेंगे, ये शर्त कैसी। जहाँ मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे, ये तय हुआ था। बहुत शुक्रिया। थे वहीं हमेशा मिला करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। लिपट के रो लेंगे उदासियां, शेर सुने। उदासियां हर घड़ी हो लेकिन हयात कांटों भरी हो लेकिन। उदासियां हर घड़ी हो लेकिन हयात कांटों भरी हो लेकिन। खुतूत फूलों की पत्तियों पर लिखा करेंगे, ये तय हुआ था। क्या कहना, क्या कहना। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। आखिरी शेर, उसके बाद ज़हमत तमाम। के लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे, बेशक। वाह वाह वाह। लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे, हम अपना अपना बयां करेंगे। लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे, हम अपना अपना बयां करेंगे। मगर ज़माने
ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے یہ طے ہوا تھا.